جہلم والی سرکار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ روافظ ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں۔ بھائی جب آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ عقیدے رکھو جو اہل سنت والجماعت کی۔ میں تو جہلم کو زیادہ نہیں چھیڑتا آج کل، پتہ ہی آپ کو نہیں نام لیتا۔ صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے، بہت سینسیٹیو ہے۔ کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے، اتنے سارے صحابہ کہاں تھے۔ کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر۔ نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے۔ مجھے آج بڑا دکھ ہوا کہ اس جمعے کے خطبے میں غالباً ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، آج ہی میرے سامنے وہ ویڈیو آئی، مجھے کسی نے بھیجی کہ دیکھیں کہ آپ مفتی صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تو آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اور اس میں وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ تک انجینئر صاحب کا ایک کلپ پہنچا جس میں انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کی اولادیں کدھر تھیں جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اس کی آڑ میں انجینئر جو ہے وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی میں نے اس قسم کی اس طریقے سے کوئی بات نہیں کی ہوئی۔ آپ وہ پورا کلپ مجھے بھیجیں، بجائے اس کے کہ میرے اوپر اس طرح کی آپ کمنٹس پاس کریں اور اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بھی بہت سارے کٹے ہوئے کلپس میرے تک پہنچتے ہیں، لیکن میں نے کبھی حرکت نہیں کی کہ میں اس کے پیچھے بھاگوں اور اس کا جواب ریکارڈ کروانا شروع کر دوں۔ تو اس لیے مستقبل میں مفتی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ ان تک کوئی آپ بات پہنچاتے ہیں تو پوری بات پہنچایا کریں۔ میں نے اس طرح کی بات کیوں کرنی ہے؟ عین ممکن ہے کہ میں غالی رافضیوں کا جو اعتراض ہے وہ پیش کر رہا ہوں اور اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آئندہ آپ تک کوئی میری بات پہنچے تو کم از کم پوری سنا کریں، اس کے بعد کوئی مقدمہ قائم کیا کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری کوئی علمی غلطی اس طریقے سے ہائی لائٹ کرے تو میں انشاءاللہ رجوع کروں گا، نیکسٹ ٹائم احتیاط کروں گا۔ لیکن جو چیز میں نے کہی نہیں وہ اس مزاج میں ہی نہیں بیٹھتی، اس کو خام خواہ میرا مقدمہ بنا کے پیش کرنا یہ بڑے ظلم والی بات ہے۔ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری ریزرویشن ہے۔ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ جو بنو امیہ کے اولیاء اللہ میں ہیں، ان کے پیچھے حضرت معاویہ یا ان کی اولاد یا ان کے ساتھی جو صفین میں مولا علی کے مقابلے پر آئے، ان کو ہم ان کے پیچھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہستیاں بہت اونچے لیول کی ہیں، لہٰذا یہ مہربانی کریں ہمارا مقدمہ اتنا ہی بیان کریں جتنا ہم نے کہا ہے۔ ہم کوئی تان نہیں کر رہے ہوتے، ہم ریالٹی بیان کر رہے ہوتے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ورنہ میں اس کو اسپیشل ٹاپک بنا کے ڈسکس کرتا۔ یہ بائی چانس میرے دماغ میں آج پورے دن سے مجھے یہ دکھ نہیں جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کام کیوں کیا، بلکہ میں نے اپنے جو اکیڈمی کے فون کے اوپر بھائی ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ذرا مفتی صاحب کو یہ پوچھیں کہ ان کو کون سا میرا کلپ ملا ہے، ہمیں بھیجا کریں کلپ، بجائے اس کے کہ میرے بارے میں کوئی رائے قائم کریں اور مجھے آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی سنیت کی جڑیں کاٹ رہا ہوں۔ میرا تو دعویٰ ہے کہ سنی ہے ہی میں ہوں، باقی تو ٹنی ہے، سنا کے سنی، ہم تو بکش مسلمان ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس لیے گفتگو کر دی کہ شاید مفتی صاحب اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ مفتی صاحب آپ کے مجھ پہ وہ احسانات ہیں جو قبر تک میرے ساتھ جانے ہیں۔ بالکل میں نے آپ کے لیے جیل کی تنہائیوں میں بھی دعائیں کی ہیں اور میں نے جتنا انٹریکشن ہوا ہے مفتی صاحب کو ایک ٹرو جینٹلمین پایا ہے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اخلاص میں کوئی شک نہ ہو لیکن وہ ڈیویٹ ہو جائے، جس طرح کہ میں خوارج کو بھی سمجھتا ہوں کہ مخلص لوگ تھے، حضرت علی کے مخلص ساتھی تھے، لیکن ڈیویٹ کر کے ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں تھی ان کے اندر، کھل کے سامنے آئے۔ باقیوں کی طرح نہیں کیا کہ بات تحکیم کے معاملے پہ اور مان لی اور باہر نکل کے اور کر دیا۔ اس اعتبار سے مخلص لوگ تھے لیکن ڈیویٹڈ تھے۔ اسی طریقے سے میں مفتی صاحب کو بھی مخلص آدمی سمجھتا ہوں، لیکن مجھ سے ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ تو میں جو مسلسل اس طرح کے آپ کے کئی کلپس اگنور کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ آپ سے ایک محبت پیار کا رشتہ ہے، اور بہتر یہ کہ آپ ان معاملات میں نہ پڑیں، یہ الیاس گھمن صاحب کے لیے چھوڑ دیں، وہ جانے اور میں جانوں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد وہ اس قسم کی کوئی معاملہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔